ایک تو یہ سمجھیں کہ استقامت کیا ہے. آج کے اس بیان میں، آج کے موضوع میں استقامت کی بات ہوگی. استقامت کی معنی کیا ہے؟ استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ استقامت اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو کتنے انعامات ملتے ہیں، کتنے ثمرات ملتے ہیں. آج کے مضمون میں یہ سمجھیں. استقامت کی معنی کیا ہے؟ کہ کسی نیک عمل پر ڈٹ جانا. توجہ کریں. کسی نیک عمل پر ڈٹ جانا، نظم اور ضبط کے ساتھ وہ کام کرنا، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا، اس میں ناغہ نہ کرنا، غیر حاضری نہ کرنا، یہ استقامت ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں میں، تاکہ بات آپ کے کانوں تک، دل تک یہ بات پہنچ جائے. ایک ہے استقامت کی معنی، دوسری استقامت کی فضیلت، تیسری بات کیا ہوگی کہ استقامت اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے اوپر ثمرات کتنے مرتب ہوتے ہیں، ان کو نتیجے کیا ملتے ہیں، ان کو انعامات کیا ملتے ہیں، وہ بات ہوگی. استقامت کی معنی کہ نیک عمل پر ڈٹ جانا، نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنا. سمجھا نہیں؟ آپ روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں، روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، آپ روزانہ صبح آتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، مسجد کھولتے ہیں، سمجھا نہیں؟ نیک عمل کرتے ہیں. اب اس کو لازماً کرنا، اس کو اپنی عادت بنا لینا، کہ دونوں سبحان اللہ، اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ استقامت ہے. بھئی کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی آذان دیا کبھی نہیں دیا، کبھی صبح کی تلاوت کی کبھی نہیں کی، اس کو استقامت نہیں کہیں گے. عزیزو، ایک بات اہم ہے، اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا. سمجھا نہیں؟ کبھی موڈ ہوا تو نماز پڑھی، یہ استقامت ہوئی؟ بھائی آپ کاروبار پر روزانہ جاتے ہیں، آپ دکان روزانہ کھولتے ہیں، روزانہ دکان کھولیں، اور نماز کبھی پڑھیں نہ پڑھیں؟ اندازہ کریں کہ وہ تو آپ روزانہ کام کریں، دنیا کا کام آپ باقاعدگی کے ساتھ کریں، دنیا کا کاروبار آپ باقاعدگی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نماز کبھی آپ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. یار کیا کریں مولوی صاحب، صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، رات کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں نماز چھوٹ جاتی ہے. کہتے نہیں کہتے؟ استقامت نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہیں گے. صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے. ایک آدمی ایک دن ایسا کرتا ہے کہ 10 پارے روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے، ایک ہی دن میں 10 پارے پڑھے، پھر 10 دن قرآن کو دیکھتا ہی نہیں. اس کو استقامت کہیں گے؟ استقامت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. ہاں، روزانہ آدھا پاؤ پڑھو، 1 پاؤ پڑھو، روزانہ پڑھو. یہ ہے استقامت. کبھی تلاوت کی کبھی نہیں کی، استقامت نہیں ہے. اس کو استقامت نہیں کہیں گے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرے مبارک پر سفیدی نظر آئی تو رونے لگا. توجہ کریں، رونے لگا، آنسو بہنے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ تو بوڑھی ہو گئے، سفیدی نظر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا.
کیا حکم ہے سورہ ہود میں؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی استقامت کرو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ استقامت کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس پر استقامت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی استقامت مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ استقامت کون سی جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ کون سی استقامت؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ کون سی استقامت ہے بھائی؟ استقامت کرو، وہ کون سی استقامت جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین ہے، مومنوں کی اماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو معمول کیا تھا؟ تو ام سلمہ فرما رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، چلو سبحان اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کے پھیرنے والے میری دل کو ثابت رکھ دے۔ پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یہ ہے استقامت۔ اس صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ارے باقاعدی بھائی 4 نمازیں تو پڑھتا ہوں، صبح کی نماز چھوٹ، یہ استقامت نہیں ہے، اس کو استقامت نہیں کہیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ، ٹھنڈک کا وقت ہے نا، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی تو آزمائش کا ہے وقت ہے، ابھی تو سردیاں آ رہی ہے، شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی، اب مسجدیں بھری ہوتی تھی صبح کی نماز میں، اب صبح کی نماز میں آپ کو مقتدی کم ملیں گے، مقتدی آپ کو کم ملیں گے، کیونکہ سردی ہے۔ نرم گرم بسترا چھوڑ کر مسجد میں جانا، پھر ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، یہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ مشکل ہے نا، توجہ کریں، مشکل ہے نا۔ پھر دیکھیں آپ روزانہ، آپ دیکھیں صبح کی نماز میں مقتدی وہ جو آتے ہیں، اب جب اتوار کا دن ہوگا تو مقتدی کم ہوں گے، اتوار والے دن مقتدی صبح کو کم ہوں گے۔ کیوں بھائی چھٹی ہے، آج چھٹی ہے۔ روزانہ جو صبح آپ اٹھتے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی ہے، کاروبار پر جانا ہے، کاروبار کا فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے کہ کاروبار میں پہنچنا ہے، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ نماز میری جا رہی ہے، صبح کی نماز میری جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی۔ کیا عزیزو، کیا ہماری مسلمانی ہے؟ کاروبار کے لیے تو سویرے اٹھتے ہیں، جب کاروبار بند ہے تو سو جاتے ہیں، بھئی اتوار ہے، چھٹی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا استقامت کی معنی کہ ایک کام کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا، نظم اور ضبط کے ساتھ کرنا، ڈسپلین کے ساتھ کرنا، روزانہ معمول بنا لینا، یہ استقامت ہے۔ آپ کو شیخ نے کہا، آپ نے مجھ سے نے کہا کہ بھئی یہ تسبیحات پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سمجھا نہیں؟ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو، درود شریف کی تسبیح پڑھو، تیسرے کلمے کا ورد کرو۔ اب آپ صبح کو نہ کر سکے، صبح کو نہیں کر سکے تو اگر آپ کو اسی دن ٹائم ملتا ہے دوپہر کو کریں، دوپہر کو کریں، دوپہر کو رات کو کریں۔ آپ نے چھوڑ دیا، بھائی شیخ کا مسئلہ ہے، مرشد کا مسئلہ ہے، چھوڑ دو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن آپ نے کیا تو آپ نے استقامت، ذکر کے پر آپ نے استقامت نہیں کی۔ آپ کا روزانہ معمول ہے
بھائی صبح اٹھتا ہوں، صبح تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں. اب تلاوت کبھی کام ہو گیا چلے گئے، چلو کام ہو گیا چلے گئے، تو پھر جب وقت آ جائے دوپہر کو پڑھیں، پھر رات کو پڑھیں. بھئی بعد میں پڑھیں. آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا اس کو استقامت. یہاں تک تو بات آپ نے سمجھی. یہ استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ الاستقامت خیر من الف کرامات. استقامت وہ جو روزانہ معمول بنا لینا، یاد کرنا. یہ روزانہ سبق آپ پڑھتے ہو، روزانہ سفر کر کے سبق پڑھتے ہیں روزانہ، کبھی سبق پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اس کو استقامت نہیں کہیں گے. اب استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ الاستقامت خیر من الف کرامات. استقامت کرنا، نیک عمل پر ڈٹ جانا 1000 کرامتوں سے افضل ہے. کیا بات ہے عزیزو، 1000 کرامتوں سے افضل ہے. ایک ولی اللہ ہے، کرامت اپنی دکھا رہا ہے، بڑی کرامت ہے، سمجھا نہیں؟ اس کی کرامت کم ہے، آپ کا ڈٹ جانا، نیک عمل پر ڈٹ جانا یہ زیادہ ہے، یہ افضل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ استقامت کے ثمرات تو بعد میں آ رہے ہیں، جو نتائج آ رہے ہیں، جو آپ کو فضیلتیں ملیں گی، جو انعامات ملیں گے، تو وہ بعد میں آ رہی ہیں. سمجھا نہیں؟ پہلے یہ تو سمجھے کہ استقامت کی فضیلت کیا ہے، کہ 1000 کرامتوں سے افضل. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ. پتہ نہیں ہمارے خطیب حضرات حضرت امروٹی کی کتنے ولی اللہ گزرے ہیں سندھ میں، ان کی کرامتوں کا ذکر نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا بات ہے. حضرت بھرچونڈی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت حالجوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خلیفہ احمدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں عزیزو. ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کی کرامتوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ گاؤں سے باہر دیکھا ایک شخص ہے، وہ بیل گاڑی پر ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے کافی کون ہے؟ کہا یہ ہندو ہے. نوجوان تھا، خوبصورت تھا، نوجوان انتہائی خوبصورت. تو حضرت امروٹی نے فرمایا یہ بھی آگ میں جلے گا. کیا کہا؟ یہ بھی آگ میں جلے گا. بس اتنا کہا. حضرت درگاہ میں آ گئے، خانقاہ میں آ گئے. تھوڑی دیر ہوئی، وہی بیل گاڑی آ گئی خانقاہ میں. وہ نوجوان دو زانوں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ حضرت کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ ولی اللہ کی کرامت ہے، ولی اللہ کی کرامتیں ہیں. آئیے بات سمجھ میں. ہمارے ضلع شکارپور سے آپ لاڑکانوں کی طرف جائیں گے نا، تو کرن ایک گاؤں ہے. کرن ایک گاؤں ہے. وہاں زمیندار جو تھا بڑا ظالم تھا. اتنا ظالم تھا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی وہ بندے اپنے بھیجتا، ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ زنا کرتا. جس گاؤں میں پتہ چلے کہ اس گاؤں میں خوبصورت عورت ہے، اس کو پکڑ کر اس کے بندے جاتے پکڑ کر ان کے ساتھ زنا کرتا. اتنا ظالم تھا. اس وقت دور میں بڑا ولی اللہ تھا ایک شخص، ایک اللہ والا تھا. اس کے پاس ایک نائی آتا تھا. اس بات مشہور ہو گئی کہ اتنا بڑا ظالم ہے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو ختم کرو، کہ بڑا ظالم ہے. وہ نائی تھا. اب وہ جو گیا اس بال بنانے کے، کہ میں بال بناتا ہوں، اس کے پاس، اس وڈیرے سردار کے پاس بال بناتا ہوں. بال بنا کے ان کو سر قلم کر دیا. سر کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا. مرشد کے پاس آ کر بیٹھ گیا. لوگ بھاگے دوڑے، توجہ کرنا، بھاگے دوڑے مرشد کے پاس آئے. مرشد کے پاس کمرے میں بیٹھ جاؤ. مرشد کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہ تمہارے مرید نے ہمارے وڈیرے کو مارا ہے، کہ جاؤ بیٹھو، کمرے میں ہے، وہاں بیٹھا ہے.
مرشد نے کہا بھی مجھے اور خود بتا رہا ہے، خود بھیج رہا ہے کہ بیٹھا ہے اندر وہ پکڑ کے لائے، تو نے مارا ہے؟ کہاں مارا ہے میں نے؟ لے جاؤ۔ اس وقت لے آئے کہ تو نے مارا ہے، کہ میں نے انسان کو تھوڑی مارا ہے، وہ انسان تو نہیں، وہ تو خنزیر کو مارا ہے میں نے۔ کس کو مارا ہے؟ خنزیر کو مارا ہے ہمارا۔ اندر جو دیکھے گومرے میں جو گیا کہ انسان تو نہیں، وہ خنزیر ہے، انسان نہیں تھا، وہ خنزیر تھا۔ مرشد کی کرامت ہے، لیکن ولی وہ جو مرشد کی جو عکس مرید پر پڑھا، مرید بھی ولی اللہ بن گیا تھا نا۔